نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین محبت و سہولت اور دین امن و سلامتی ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. ہم پچھلی ایک دو نشستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مخلوق کے ساتھ معاملہ رحمت کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں اور مختلف مظاہر کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید کے سراپا رحمت اور ہدایت و شفقت ہونے کے بیان کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے ان مظاہر کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا مختلف مواقع پر آیا ہے، اور مختلف مظاہر رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن مجید نے بیان کیے. اس آیت کریمہ پر جو آج ہم نے تلاوت کی، تفصیلی گفتگو الحمدللہ تعالی ہم اس سے پچھلی نشست میں کر چکے، شرح و بسط کے ساتھ اس پر بیان کر چکے. آج ہم اس کی شرح و تفسیر میں نہیں جائیں گے، اس کو صرف عنوان گفتگو کے طور پہ لے کر اس کی شرح میں آگے چند احادیث نبوی کا ذکر کریں گے، جن میں سے 2 احادیث کا بیان بھی ہم نے اس آیہ کریمہ کے تحت پچھلی نشست میں کر دیا تھا. آج ہم اس سے آگے احادیث نبوی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی آپ کا رحمت و شفقت فرمانے کا مقام اپنی مخلوق، اپنی امت کے ساتھ، وہ ایک انسان کی جسم اور جان کے رشتے سے بھی اس کے مقابلے میں زیادہ قریب تر ہے. اس آیہ کریمہ کے ریفرنس سے اس کی شرح میں جو ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں تخریج کی گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے، کوئی ایماندار شخص، ایمان والا ایسا نہیں کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب نہ ہوں. کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہ ہوں، اور یہ میرا قرب جو اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہے، یہ دنیا میں بھی اسی طرح فیض رساں اور آخرت میں بھی اسی طرح نفع بخش اور فیض رساں ہے. تو آقا علیہ السلام کا اپنی پوری امت کے افراد کے ساتھ جانوں سے بھی قریب تر ہونا، اپنی رحمت میں، اپنی شفقت میں، اپنی عنایت میں، اپنے لطف و کرم میں، یہ اس امت کے لیے اس دنیا میں تو ہے ہی،
مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت بھی میرا درجہ رحمت امت کے لیے اسی طرح برقرار رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں آقا علیہ السلام کی اس رحمت کی شان کو ایک نئے انداز کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کا برتاؤ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، اپنی مجلس اور بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے ساتھ، آپ سے رابطہ اور معاملہ کرنے والوں کے ساتھ، تمام افراد کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کے رابطے میں ہوتے یا آپ کی مجلس میں آتے یا آپ سے ان کا معاملہ ہوتا، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا تعلق اتنا مبنی بر رحمت اور مبنی بر شفقت ہوتا ہے کہ وہی سبب بنتا ہے انہیں کھینچ کر بارگاہ نبوت میں لے آنے کا۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ ان سارے لوگوں کے لیے انتہائی نرم ہیں، آپ کی طبیعت میں نرمی اور گداز ہے، آپ کی طبیعت میں ان کے لیے انتہائی رحمت و شفقت ہے، آپ کی طبیعت میں ان کے لیے انتہائی لطف و کرم ہے، آپ کی طبیعت مقدسہ میں ان لوگوں کے لیے انتہائی احسان اور انعام ہے۔ یہ جو آپ کا احساس ہے اور محبت بھرا تعلق ہے اور شفقت بھرا معاملہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی خلقت، آپ کی فطرت، آپ کے اخلاق، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے چشمہ رحمت سے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے آپ پر اس قدر فراوانی کے ساتھ، اس کا سبب ہے کہ آپ سراپا نرمی، رحمت و شفقت بن گئے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور اگر یہ معاملہ آپ کا نہ ہوتا اور اگر سختی اور درستی ہوتی آپ کی زبان مبارک میں اور آپ کے مزاج اقدس میں اور آپ کے برتاؤ میں، تو پھر یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ کے دور چلے گئے ہوتے۔ یہ بیان اب ایک اور مقام پر سورہ الکہف میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام کا حال یہ تھا، یہ اس آیت کریمہ کی تشریح ہے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے خود قرآن مجید میں، جس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو مومنوں کے لیے تو سراپا رأفت و رحمت آپ کو قرار دیا ہی گیا ہے، مگر وہ جو غیر مومنین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منکرین ہیں، اعداء ہیں، پورے عالم انسانیت سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی طبقہ انسانی، کسی بھی مذہب و ملت کا کوئی فرد، پوری انسانیت میں سے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک اور تعلق کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ انہیں ایک ذرہ برابر بھی سوئی چبھے، تکلیف ہو، دوزخ میں جائیں گے، پریشان ہوں گے، عذاب آئے گا، اذیت میں مبتلا ہوں گے، تو ان کا اذیت میں مبتلا ہونا، تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا، دکھ اٹھانا بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ان کی تکلیف اور اذیت کا احساس بھی تصور کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں اس قدر کہ آپ کو ان کا معمولی سی مشقت بھی برداشت نہیں ہوتی، معمولی تکلیف اور اذیت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور حریص علیکم، ہر وقت آپ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے خواہاں بھی رہتے ہیں، کوشاں بھی رہتے ہیں۔ ہر وقت آپ ان کی بھلائی کی خواہش کرتے ہیں، اور نہ صرف خواہش بلکہ کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کوشش میں اپنی جان کو بھی، جان مبارک کو بھی تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، اس آیت کی تفسیر ہے وہ آیت کریمہ جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ہر وقت کفار کے لیے فکر مند رہتے، مشرکین کے لیے، اسلام کے اعداء، دشمنوں اور منکرین کے لیے ان کا دوزخ میں جانا گوارا نہ ہوتا، دوزخ کی آگ میں جلنا گوارا نہ ہوتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عذاب میں پڑنا گوارا نہ ہوتا۔ اس کا بھی فکر رہتے کہ کوئی سبیل ایسی بنے کہ یہ دوزخ سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں، اسلام کی راہ پر آ جائیں، راہ ہدایت پر آ جائیں، تاکہ عذاب آخرت ٹل جائے۔ اس کا بھی فکر کرتے کفار و مشرکین اور اعداء و منکرین کے بارے میں بھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا اور آپ کے سراپا شفقت ہونے کا اور آپ کے سراپا لطف و کرم اور عنایت و احسان ہونے کا اور سراپا درد مندی کا آپ کا تو عالم یہ ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر اور اس پیغام پر، قبول نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کا حشر ہوگا اور عذاب آخرت میں جس طرح مبتلا ہوں گے، یہ سوچ سوچ کر آپ تو اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا فرما رہے ہیں۔ آپ سوچ سوچ کر اپنی جان کو ہی گھلاتے چلے جا رہے ہیں ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، اس حسرت میں، اس پریشانی میں کہ کوئی سبیل بنے کہ یہ عذاب آخرت سے بچ جائیں، ایمان کی راہ پر آ جائیں۔ تو اے محبوب، اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس سوچ میں اتنے تکلیف میں چلے جائیں، اتنے غم زدہ ان کے لیے ہو جائیں، اتنے پریشان ہو جائیں، ان کی خیر اور بھلائی کی سوچ اور آرزو اور کوشش آپ کو اتنا پریشان کر دے کہ آپ کے آرام بھی اس کے لیے لگ جائیں اور تج ہو جائیں، بے آرامی آ جائے۔ تو اشارہ فرمایا کہ کہیں آپ اپنی جان مبارک کو ہی تلف نہ کر بیٹھیں، ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، اپنی جان مبارک کو ہی ہلاک نہ کر ڈالیں۔ آپ کی اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اتنا حزن کرنا، اتنا تأسف کرنا، اتنا غم کرنا، اتنا دکھ کرنا، ان کے حالات کو دیکھ کر سوچ سوچ کے خود کو اتنا پریشان کرنا، میرے محبوب آپ کی زندگی اور آرام کے لیے اور صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ محبت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آقا علیہ السلام کی یہ محبت اور شفقت ہے مخلوق خدا سے اور انسانوں سے اور ان کی بھلائی کے باب میں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، نتیجتاً یہ لوگ ہلاک ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، عذاب جہنم میں، نار جہنم میں جائیں گے، آخرت کا عذاب ان کو دامنگیر ہوگا، یہ ڈیفینیٹ ان کا انجام ہے۔ تو میرے محبوب، اب ان کے اس انجام کو دیکھ دیکھ کر آپ کی دعوت کو رد کرنے کی صورت میں اس پر بھی جو غم ہے، حسرت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کو کھائے جا رہی ہے۔ کہیں آپ اپنی جان کو نہ کھا بیٹھے، اس طرح آپ کی جان کو نقصان نہ ہو جائے اتنی کثرت حزن اور رنج و ملال سے، اور ان کے بارے میں اس طرح سوچ سوچ کے اور حسرت کر کے کہیں آپ کی اپنی زندگی اور جان مبارک کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تیسرے اور مقام پر سورہ النمل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 70، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب، ان کے اوپر اگر وہ ایمان، آپ نے ان پر دعوت حق پہنچا دی، توحید اور رسالت کا پیغام پہنچا دیا، حق اور باطل کا فرق آپ نے انہیں سمجھا دیا، آخرت کے دن جنت و دوزخ جانے کا سبب کیا کیا بنے گا یہ بات ان تک کنوے کر دی۔ انبیاء کا، رسولوں کی یہی ذمہ داری کہ کمال طریقے سے اللہ کا دیا ہوا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینا۔ آپ نے پہنچا دیا، فرض ادا کر دیا۔ تو محبوب، اب اگر وہ قبول نہیں کرتے تو وہ ذمہ دار ہیں، وہ اپنے برے انجام کو خود طلب کر رہے ہیں تو انہیں بھگتنے دیں۔ آپ اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، اور محبوب آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا، ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ولا تحزن علیہم، مگر آپ کی رحمت و شفقت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی ان دشمنوں سے وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ سے دشمنی اور عداوت کرتے ہیں، آپ سے جنگ کرتے ہیں، تلواریں بساتے ہیں، آپ کی جسد اقدس کو لہو لہان کر چکے ہیں، پتھروں سے آپ کے جسم پاک کو خون آلود کر چکے ہیں، آپ کو وطن سے نکالنے والے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں۔ باوجود ان کی اتنی سری دشمنی اور انتہائی عداوت کے، آپ کی رحمت اور شفقت اور محبت اور رحیمی اور کریمی کا عالم یہ ہے کہ آپ پھر بھی راتوں کو بھی دن کو بھی ان کے غم میں رہتے ہیں، اس سوچ میں غم زدہ رہتے ہیں کہ کاش وہ دین قبول کر لیتے، ایمان پر آ جاتے، اسلام پر آ جاتے اور عذاب آخرت سے بچ جاتے۔ تو محبوب، اتنا بوجھ نہ ڈالیے اپنی طبیعت پر۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان، اور یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رضاویہ اور آپ کا کردار اور آپ کا طرز عمل رحمت اور شفقت اور محبت میں۔ اور یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کفار کے لیے ہو رہا ہے۔ کسی ایک مقام پر بھی آقا علیہ السلام نے پوری حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے یا سرایا، کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرنے کی خاطر نہ آقا علیہ السلام نے نہ صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی، نہیں۔ پوری حیات مقدسہ میں آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، ان پر حملہ آور نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، نہیں۔ غزوات اور سرایا کے اسباب اور تھے،
ان جنگوں کے اسباب اور تھے، اس کے ذمہ دار بھی وہ خود کفار، مشرکین اور اعداء اسلام تھے، وہ حملہ آور ہوتے تھے، مسلمانوں کو زد و کوب کرتے تھے، اذیتناک سزائیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر، کفار اور مشرکین مکہ سے چل کے مدینہ کی طرف آئے ہیں تو راستے میں انہوں نے دفاع کی جنگ باہر جا کے لڑی۔ غزوہ احد، مکہ سے آنے والے لشکروں نے، کفار کی فوج نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اس کے بارڈر پہ آ کے لڑی ہے، 2 میل شہر مدینہ سے باہر غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ بدر ہوا ہے تو وہ بھی ڈیفنس میں جا کے لڑائی لڑی آقا علیہ السلام نے۔ وہ کفار چل پڑے، اطلاع ملی تو آپ نے چاہا کہ شہر کے اندر دفاع کرنے کی بجائے باہر جا کے جنگ لڑیں۔ غزوہ احد جو اگلے سال ہوا وہ مدینہ کے بارڈر پہ آپ نے جنگ لڑی ہے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں وہ بھی شہر مدینہ کے اپنے بارڈر پہ لڑی ہے، خندق کھود کر وہ تمام اطراف و اکناف سے لشکر لے کے حملہ آور ہو گئے تھے شہر مدینہ پر، تو اپنے بارڈر پہ ڈیفنس لائن پہ جنگ لڑی۔ الغرض جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے ڈیفنس میں کی ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جا کر کی ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور شہر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خواہ وہ خیبر کے یہود تھے یا کوئی اور قبائل تھے۔ تو الغرض آقا علیہ السلام نے اپنی تمام جنگیں ڈیفنس میں لڑیں، تمام جنگیں مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑیں، تمام جنگیں اللہ کی زمین پر انسانیت کو امن اور سکون مہیا کرنے کے لیے لڑیں، تمام جنگیں اسلام اور دین اور مدینہ کے دفاع میں لڑیں۔ کوئی جنگ اگریسو وار نہ تھی، کوئی جنگ اوفینسو نہ تھی۔ انہوں نے اپنی جنگ سے معاہدے کو توڑا ہے، جنگ کی تیاریاں کی ہیں، تو آقا علیہ السلام ان کے لیے بڑھ پڑے ہیں، قبل اس کے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر آگے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کا بھی جو واقعہ ہوا ہے یہ کفار نے اعلان کر کے معاہدہ توڑ دیا تھا، وہ معاہدہ امن، پیس، ٹریٹی آف پیس جو حدیبیہ کے مقام پر لکھا گیا تھا، سائن کیا گیا تھا، 10 سال کا پیکٹ تھا، 10 سال کا ٹریٹی آف پیس تھا، اور وہ کفار اور مشرکین نے صرف 2 سال کے اندر اس کو توڑ دیا۔ اگر خیبر کی جنگ ہوئی ہے تو وہ جو ڈیفنس اور جو پیکٹ ہوا تھا یہود قبائل کا اسلام کے ساتھ میثاق مدینہ کی شکل میں، 6 سال کے بعد انہوں نے وہ پیکٹ توڑ دیا ہے، وہ معاہدہ اور وہ الائنس توڑا ہے، اور توڑ کر خیبر میں تمام افواج اور قبائل کو جمع کیا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام وہاں جا کے جنگی حکمت عملی کے تحت لڑے ہیں۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے ہیں ان کا معاہدہ توڑ دینے کے بعد کہ انہوں نے امن کا معاہدہ توڑ دیا تھا، جنگ نہ کرنے کا پیکٹ توڑ دیا تھا، اور اب وہ حملہ کرنے والے تھے، تو آقا علیہ السلام وہاں گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے قوت اسلام کی دیکھی ہے اور ہتھیار ڈالے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کسی ایک کا سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دی، ایک شخص کا قتل نہیں ہوا، ایک فرد بشر کا خون نہیں بہا سرزمین مکہ پر۔ آقا علیہ السلام نے ان کو امن اور امان عطا کر دیا، بلکہ ان کو شہر مکہ میں داخل ہو کر اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی پناہ ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو پناہ ہے، جو کافر اور مشرک اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، تالا لگا لے، بس یہ اشارہ دے دے کہ دروازہ بند کر لیا، اس کو بھی پناہ ہے، اور جو لوگ ان کے گھر میں جا کے پناہ لے لیں اس کو بھی امان ہے۔ تو اسلام کا رویہ امن کا، محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا اس انتہا کا ہے کہ آج امن اور جمہوریت کے دور میں بھی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مغربی جمہوری طاقت اس کردار اور اس عظمت کردار کا تصور نہیں کر سکتی جو آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے عالم انسانیت کو عطا کیا ہے۔ تو یہ کفار اور مشرکین کے لیے ساری آیتیں اتری، اور آقا علیہ السلام کی یہ غم زدگی یہ اپنے دشمنوں کے لیے تھی، کفار اور اعداء کے لیے تھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے ایک اور بات کہی، اللہ رب العزت نے بڑی ایمان افروز بات حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں ارشاد فرمائی، اور وہ سورہ انفال میں ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو سراپا رحمت بنا دیا، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے، اور صرف عالم انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جمیع مخلوقات کے لیے اور تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت اور شفقت اور لطف و احسان بنایا ہے۔ لہٰذا اب آپ کی شان یہ ہے کہ اگر کفار و مشرکین میں
آپ بھی حیات ہوں اور ان کے اندر موجود ہوں تو صرف آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ کفار اپنی اسلام دشمنی اور اپنی حرکتوں اور اپنے کرتوتوں کے باعث اگر سخت سے سخت تر عذاب اور تباہ کر دیے جانے اور ہلاک کر دیے جانے اور بستیوں کے الٹ دیے جانے اور پتھروں کی بارش برسائے جانے جیسے عذاب کے بھی مستحق ہوں، حقدار ہوں، تو اے میرے محبوب آپ کے وجود سراپا، وجود رحمت مسعود کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی برکت سے ان پر اللہ پھر بھی عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے اندر ہوں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آپ ان کے اندر موجود ہوں، وہ لاکھ بد عمالیوں کے نتیجے میں سخت سے سخت تر عذاب کے حقدار بھی ہوں، تب بھی اللہ وہ عذاب دنیا میں نہیں اتارے گا ان پر جیسے پہلے اتارا جاتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے، حق کو دھتکارتے، حق کی دعوت کو رد کرتے، ظلم کرتے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیے انہوں نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں، کفار و مشرکین نے اپنے انکار میں، تعصب میں، انتہا پسندی میں۔ مگر جس طرح ان پر عذاب الہی اترتا تھا، پتھروں کی بارش آ گئی، پتھروں کی بارشیں کئی تباہ ہو گئے، کئیوں کی بستیاں زلزلوں سے الٹ کے تباہ کر دی گئیں، کئیوں کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، طرح طرح کی ان کے اوپر عذاب دنیا میں آتے اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں، بستیاں، علاقے تباہ کر دیے جاتے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مکہ، یہ کفار و مشرکین، یہ ان سے کم تر اور کمزور درجے کے عذاب کے تو حقدار نہیں ہیں۔ ان کے ظلم، ان کی جفاکاریاں، ان کے مظالم، ان کی اذیتیں، ان کی اسلام دشمنی اور آپ کے اوپر کرنے والی ان کی عداوتیں، یہ ان سے کم درجے کی تو نہیں ہیں، یہ ان سے زیادہ عذاب کے اور ہلاکت میں مبتلا کیے جانے کے حقدار ہیں۔ مگر میرے محبوب، چونکہ آپ کے وجود کو سراپا سارا رحمت بنا دیا ہے، آپ کا وجود ہی وجود رحمت ہے، آپ کا وجود ہی وجود شفقت ہے، آپ کا وجود ہی وجود جود و احسان ہے، اس لیے محبوب اب ہم نے فیصلہ کر دیا جب تک آپ ہیں ان میں، تو یہ کتنے مستحق کے عذاب کیوں نہ ہو، ان پر عذاب نہیں اترے گا، عذاب کو روک دیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور یہ اسی طرح ہے جیسے اگر کوئی قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والی ہو تو جب تک وہ توبہ استغفار کرتے رہیں اللہ رب العزت اپنے عذاب کو مؤخر یا معطل کیے رکھتا ہے، اپنا عذاب ٹال دیتا ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کے نتیجے میں بھی فرمایا کہ عذاب میں معطل کر دیتا ہوں، مؤخر کر دیتا ہوں، عذاب نازل نہیں کرتا، اور آپ کے وجود مسعود کے باعث اس کی برکت سے بھی قوم پر میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ مگر دو چیزوں میں اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں عذاب کا ٹال دینا، اس کا ذکر بعد میں کیا، بعد میں، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی، مقدس موجودگی اور بابرکت موجودگی کے باعث عذاب کا ٹال دیا جانا، اس کا ذکر پہلے کیا۔ تو وہ رحمت و شفقت عذاب کے ٹالنے کی جو حضور کی موجودگی کی صورت میں نصیب ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہے اس برکت سے بھی جو توبہ اور استغفار کے عمل سے امتوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر سورہ سبا میں ارشاد فرمایا گیا، آیت نمبر 28 میں آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے باب میں دو شانیں بیان کی گئی ہیں، بشیر و نذیر کی، خوشخبری سنانے والا ہونا اور آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہونا، بشیرن نذیرا۔ اب ارشاد فرمایا، یہ ترتیب توجہ طلب، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تمام عالم انسانیت کی طرف مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر اور آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو یہاں بھی دو خوبیاں چنی، دو صفات کا ذکر کیا، صفات نبوت محمدی اور صفات رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، مگر خوشخبری سنانے کا عمل چونکہ رحمت کا ہے اور ڈر سنانے کا عمل بھی حقیقت میں رحمت ہے کہ بعض لوگ خوشخبری سن کر مائل بہدایت ہو جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں، بعض خوشخبری سے ان کی طبیعتیں نہیں ٹوٹتی، راغب نہیں ہوتی، حق کی طرف مائل نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہیں، تو انہیں عذاب الہی کا ڈر سنایا جاتا ہے، دوزخ کی کیفیات، ہلاکت انگیز کیفیات بتائی جاتی ہیں کہ دوزخ کے خوف سے ہی ہدایت قبول کر لیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ ہے دونوں صورتوں میں رحمت، بشیر ہونے میں بھی رحمت ہے کہ خوشخبری سنا کر ان کے دل مائل ہو جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کی عذاب کا ڈر سنا کر
وہ بسبب خوف مائل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے کے حقدار ہو جائیں۔ رحمت کا نظارہ دونوں میں ہے، رحمت کا عمل دونوں میں ہے، رحمت کی کار فرمائی دونوں میں ہے، مگر ان دونوں میں رحمت ہونے کے باوجود ظاہر میں بھی خوشخبری میں کثیر رحمت اور شفقت اور نرمی کا اشارہ ہے، ڈر سنانے میں بھی رحمت ہے مگر اس کے اندر ڈر سنا کر رحمت ہے، ایک خوف زدگی کی کیفیت بھی ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی رحمت کی دونوں شانوں کو بیان کرتے ہوئے پھر بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، اسے پہلے بیان کیا، اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا اس کو بعد میں بیان کیا، کیونکہ الفاظ کا جو اپیرنٹ اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس امپیکٹ میں بھی ادھر لطف و نرمی اور محبت ہے، ادھر خوف اور ڈر ہے، مگر اس ڈر کا مقصود بھی دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے، اس محبت اور نرمی کا مقصود بھی، خوشخبری کا مقصود بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ مقصود دونوں کا رحمت ہے، مگر یہ بطریق خوشخبری وہ بطریق ڈر سنانا، اس کے عمل سے بطریق بشیرہ وہ بطریق نذیرہ۔ اب ہر جگہ جہاں ذکر آیا ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اپنایا ہے، حضور کا خوشخبری سنانے والا ہونا، اس کا تذکرہ پہلے کیا، آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہونا اس کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اب دوسرے مقام پر سورہ المائدہ آیت نمبر 19 میں فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ قیامت کے دن کے اس عذر خواہی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہیں بعد میں جو میرے انبیاء اور رسول تمہارے پاس آئے تو کہیں مکر نہ جاؤ اس بات سے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو تیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا ہماری بستی میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، کہ ہم کوئی حق کی دعوت سنتے تو شاید ہم قبول ہی کر لیتے۔ اس عذر کے جواب میں کہا فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارا عذر نہیں رہا، تمہارے پاس بشیر و نذیر رسول آ گیا ہے۔ اب بشیر و نذیر آ گیا، بات سنائی جا رہی ہے نافرمانوں کو، انبیاء علیہ السلام پر تہمت لگانے والوں کو، دعوت حق کو ٹھکرانے والوں کو، ان پر تلواریں اور پتھر برسانے والوں کو، تو ایسوں کے لیے تو جواب ذرا سخت طریقے سے ہونا چاہیے، مگر اس سختی کا ذکر جو عذاب آخرت کے ڈر میں ہے مگر مقصود اس کا بھی رحمت ہے، اس کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے۔ فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر، لو سن لو، تمہیں آخرت میں ثواب اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور میری رضا کی خوشخبری سنانے والا رسول بھی آ گیا ہے، اور عذاب دوزخ کا ڈر سنانے والا رسول بھی آ گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسی طرح سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 45 سے 47، وہاں پھر ان خوبیوں کو جمع کیا، یہی ترتیب، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی مشاہدہ فرمانے والا، گواہی دینے والا، ان کے احوال پر مطلع ہونے والا تو شاہد بنا کر بھی بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھی بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے اذن اور اس کے امر سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے، روشن کرنے والا سورج، روشن کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے سراج۔ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور پھر یہ دے کر سارا بیان اور حضور کی صفات کا تذکرہ، فرمایا خوشخبری دے دو مومنوں کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں کہ تم اگر اس دعوت کو قبول کر لو اور اس نبی کی نبوت اور اس رسول کی رسالت پر انہی صفتوں اور انہی شانوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ مبعوث ہوا ہے اگر ایمان لے آؤ، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی بارگاہ سے تمہیں بہت بڑے فضل و کرم کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ لمحہ بلمحہ اللہ پاک نے اپنا بیان رحمت کیا ہے خوشخبریوں کی شکل میں۔ پھر آقا علیہ السلام کا ذکر آگے چل کر قیامت کے باب میں کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو آقا علیہ السلام ایک روز رو رہے ہیں، امت کے غم میں پریشان ہیں، رو رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، غم زدہ دیکھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا۔
جا کے میرے محبوب سے پوچھ کیوں غم زدہ ہے اتنا، کیوں دکھی ہے، کیوں رو رہا ہے، اور جا کے وہی بھیجی کہ یہ جا کے پیغام دینا۔ سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، اتنے غم زدہ کیوں ہیں، اتنے دکھی کیوں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے غم ہے میری دکھ کا، میری امت کا، کہ میری امت کا حال قیامت کا دن کیا ہوگا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، پیغام دے بھیجا ہے میرے محبوب کہ آپ خوش ہو جائیں، مسکرا پڑیں، غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم آپ کو غم زدہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، آپ چہرے پہ مسکراہٹ لائیں میرے حبیب، چہرہ خوش کر لیں، مطمئن ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے حبیب آپ یقین جانیے اور اطمینان رکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دے گا۔ اس نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، ہر بات سے قطع نظر، کیا حساب ہوگا، کیا کتاب ہوگا، نہیں، قیامت کے دن کا اس نے آپ کی خاطر، آپ کو خوش کرنے کی خاطر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو غم زدہ نہ دیکھنے کے لیے اس نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دے گا، بخشش و مغفرت اور آپ کی شفاعت اتنی فراوانی کے ساتھ ہوگی محبوب کہ اس وقت یہ سلسلہ بند ہوگا جب آپ خود فرمائیں گے مولا میں راضی ہوں، اور آپ کو قیامت کے دن غم زدہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت، قیامت کے دن اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ دو باتیں کہیں، آپ کو قیامت کے دن پریشان نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو اس بات سے راضی کر دے گا جس سے راضی ہوں گے۔ اور یہ آیت اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ فترضا، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں مقصود آپ کی رضا ہے، جس شرط پہ بھی قیامت کی بخشش و مغفرت اور قبولیت شفاعت کی جس حد پر بھی جا کے آپ راضی ہوں گے محبوب، ہم اسی حد تک لے جائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی فراوانی ہے رحمت کے ایسپیکٹ میں، شفقت کے پہلو میں، محبت کے پہلو میں، جود و سخا کے پہلو میں، نرمی اور شفقت کے پہلو میں۔ حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی وہ بات تھی، ان کی آیت کریمہ قرآن مجید میں اتری، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے عرض کیا تھا، وہ آیت پڑھی، آپ کی ہچکی بند گئی، تو پھر اپنی امت کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا اسے یاد کر کے رونے لگے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اتارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھیے، ان کی بھی امت ہے، وہ بھی نبی ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 118 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے دے، سزا دے دے، تو باری تعالیٰ تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو باری تعالیٰ تو معاف کرنے پر بھی غالب ہے، قدرت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح بات فرما رہے ہیں، بیلنسڈ بات ہے، تو عذاب دینا چاہے تو مالک ہے، عذاب دے دے، تیرے بندے ہیں، تو معاف کرنا چاہے تو باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں، اور تو غالب حکمت والا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، عذاب دے دے۔ انہوں نے اس طرح بات اللہ رب العزت کے حضور عرض کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے امت کے غم میں۔ اب فرق دیکھیے، رو پڑے، ہچکی بند گئی، دکھی ہو گئے، غمزدہ بیٹھ گئے۔ اب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ محبت الہی محبوب کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتی، دیکھ نہیں سکتی، بھیجا کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب سے غمزدہ ہونے کا سبب پوچھ۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر ان کی زبان اقدس سے سننا چاہتے۔ تو جب آ کے پوچھا تو آپ نے فرمایا امت کی وجہ سے غمزدہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ پیغام ساتھ لے جا، جب وہ جواب دے دیں تو پھر بتا دینا کہ اللہ نے فرمایا محبوب غمزدہ نہ ہوں، خوش ہو جائیں، اٹھ جائیں، ہم قیامت کے دن جو آپ چاہیں گے امت کے لیے وہی کر دیں گے تاکہ آپ راضی ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتر گئی۔ اب یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، اس کی ذات میں، اس کی رحمت کا معاملہ ہے دین اسلام میں، اس کی رحمت کا یہ معاملہ ہے قرآن مجید میں، اور اس کی رحمت کا یہ معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی ذات اقدس میں۔
اس وجہ سے سارا کا سارا دین اسلام بھی سراپا مبنی بر رحمت بنایا گیا، سراپا مبنی بر رحمت بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے سارا دین مبنی بر رحمت بنایا۔ دین اسلام کی ساری خوبی جس کا ذکر ہم کر چکے ہوئے ہیں وہ رحمت پر قائم کی، ساری تعلیمات میں رحمت کو غالب رکھا، سارے احکام میں رحمت کو غالب رکھا، اسلام کے جمیع قوانین میں رحمت کو غالب رکھا، عبادات اور معاملات کے ہر پہلو میں رحمت اور شفقت کو غالب رکھا، چونکہ سارا مزاج ہی اسلام کا رحمت و شفقت کا تھا، سارا مزاج پیغمبر اسلام کا غالب مزاج رحمت و شفقت ہے، سراپا رحمت و شفقت ہے۔ اور یہ تعلیم اللہ کے معاملے کے بارے میں دی گئی ہے کہ اس کا معاملہ بھی مخلوق سے سراپا رحمت و شفقت پر قائم ہے۔ اور وہ حکم جو اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ کے وجود مسعود کے باعث ہم نے فیصلہ کر دیا کہ عذاب ہی نہیں اترے گا، طرح طرح سے ہم نے برکتیں عطا کی ہیں آپ کے وسیلے کے ساتھ ان کو۔ اب اس ضمن میں یہ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، یہ صحیح مسلم میں آئی ہے کتاب الفتن میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار اللہ کے حضور سوال کیا، بار بار اللہ کے حضور سوال کیا، بتکرار سوال کیا کہ باری تعالیٰ جس طرح تو امم سابقہ کو ان کے کرتوتوں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان کے مظالم پر، ان کی گمراہیوں پر، اور جب وہ حد کر دیتے اور حد سے گزر جاتے تو اس پر جس طرح تو امم سابقہ پہ عذاب اتارا کرتا تھا اور یہی دنیا میں ان کو دائماً بھوک میں برباد کر دیتے، سمندروں میں غرق کر دیتے، ان کے اوپر اس طرح مسلط ہوتے دشمن کے ان کو بالکل ختم کر کے نہس تہس تہس نہس کر دیتے اور پتھروں کی بارش ہو جاتی، شکلیں مسخ ہو جاتی۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس طرح کے سخت دردناک ہلاکت انگیز عذابوں سے میری امت کو محفوظ کر لینا۔ تو آ کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مانگنے پر کچھ ایسی خاص چیزیں عطا کی جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھیں۔ ان میں سے یہاں سے شروع کیا کہ اللہ نے ساری زمین مشارق سے مغارب تک میرے لیے سمیٹ دی ہے، پوری زمین مشرق تا مغرب اللہ نے میرے لیے سمیٹ دی ہے۔ اور پھر آپ نے عرض کیا کہ انی سألت ربی لامتی ان لا یہلکھا بسنۃ عامہ، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ میری امت کو وہ جو عام قحط آتا تھا اور بالکل کھانا پینا، پانی پینے کے لیے اور کھانے کے لیے سب کچھ تلف ہو جاتا تھا، جیسے ذکر آپ سنتے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ مصر میں 7 سال قید کے آنے تھے اور قیدی نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو سنایا اور آپ نے قید خانے میں اس کی تعبیر بتائی۔ تو اس طرح لمبے کے طویل مدت کے قحط آتے تھے جن میں امتیں مر جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو باری تعالیٰ میں نے عرض کیا کہ میری امت پہ اس طرح کے قحط نازل نہ کرنا کہ جس قحط کے نتیجے میں لاکھوں لوگ، سارے کے ساری قوم اور طبقات سارے ہی قحط کے نتیجے میں مر جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ اور اس طرح کی میں نے کچھ اور دعائیں عرض کی باری تعالیٰ نے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن کے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس طرح کے عذاب جو پہلی امتوں پر ان کی حد سے گزر جانے کے نتیجے میں اتارے جاتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے مراد امت دعوت، امت اجابت نہیں، جو قبول نہیں کریں گے، کفار رہیں گے، مشرکین رہیں گے، آپ کی دعوت کو رد کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ کی وہ امت دعوت ہوگی، ان پر اس طرح کے عذاب ان پر بھی نازل نہیں کروں گا۔ ان کی عذاب کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شفاعت کا حق دیا، دعوت مستجابۃ، اس کو فرمایا دعوت مستجابۃ، یعنی وہ دعا دی جو کبھی رد نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو وہ دعا عطا کی کہ وہ دعا مانگے تو اللہ پاک بہر صورت اس کے قبول کرنے کا وعدہ فرما چکا ہے، وہ دعا یقیناً مستجاب ہوگی، قبول ہوگی، کبھی معطل اور مؤخر نہیں ٹھہرائی جائے گی۔ ہر نبی کو ایک دعا دی، اس دعا دعوت مستجابہ سے مراد شفاعت ہے۔ تو لکل نبی دعوت مستجابۃ، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا کی
کہ جب بھی دعا جس معاملے میں، جس وقت، جس ضمن میں، جس کے حق میں، جس کے خلاف جب بھی کرنا چاہیں، وہ ایک ایسی دعا ہے کہ بس وہ کریں اور کرتے ہی وہ من ون قبول ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، سو ہر نبی نے وہ جو دعا اللہ نے عطا کی خاص، وہ ان کو ان کی زندگی میں اللہ نے عطا کی تھی، نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ نوح علیہ السلام کو دعا ملی جب آپ کشتی پہ سوار ہو کے طوفان نوح آ گیا اور چلے، اور پورے 950 برس کی تبلیغ کے بعد دیکھا کہ یہ قوم کفر سے باز آنے والے نہیں، تو پھر آپ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ان کی نسلوں سے میں نے دیکھا ہے ان کی نسلوں سے بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، کافر پیدا ہوں گے۔ یہ دعا کی، نتیجے میں طوفان نوح آیا اور ساری روئے زمین پر کفر کی بستیاں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ اس طرح خیر علی ذی القیاس مختلف انبیاء مختلف وقتوں میں دعا کرتے رہے، اور دعاؤں کے نتیجے میں پھر عذاب آئے، اور ایمان لانے والوں کو اس دعا کے نتیجے میں نجات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام، سمندر دریائے نیل پھٹ گیا اور اب بنی اسرائیل کو لے کے دریا کے اندر خشکی کا راستہ بنا اور اب اگلے کنارے تشریف لے گئے، اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعوت ملی جو دعائے مستجاب تھی، اور اس نبی نے مانگ لی اور وہ منون اسی لمحے پوری کر دی گئی۔ مگر فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو مؤخر کر دیا، محفوظ رکھ لیا، استعمال نہیں کیا، اور اس لیے محفوظ رکھ لیا کہ میں نے اس دعا کو شفاعت بنا لیا۔ میں نے اس دعا کو جو حتماً یقیناً مستجاب ہے، میں نے اس کو شفاعت کے لیے رکھ لیا۔ اب قیامت کے دن میں وہ دعا کروں گا جو شفاعت عظمیٰ بھی ہوگی، شفاعت عامہ بھی ہوگی، شفاعت خاصہ بھی ہوگی آقا علیہ السلام کی۔ اس لیے آقا علیہ السلام جب شفاعت فرمائیں گے تو جس کی شفاعت فرمائیں گے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے، کیونکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ آ چکا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کے ساتھ اس محبت، آپ کو پتھر لگے، آپ نے باقی انبیاء کی طرح ان کے خلاف دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ طائف کے بازاروں میں آپ کا جسد پاک لہو لہان کیا گیا، آپ ایک پتھر پہاڑ کی آڑ میں اپنی جان بچا کے کھڑے تھے، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر طائف والوں کی بستی کو تباہ و برباد کر دوں، یا اس پوری بستی کو اٹھا کر بلندیوں تک اس طرح پھینکوں کہ اس سرزمین کے اس خطے پر قیامت تک کوئی نسل پیدا نہ ہو۔ اتنا جلال آ گیا رب کائنات کو کہ جبرائیل کو بھیجا، محبوب آپ اپنے لب ہلا دیں، دیکھیے پر ان کا اور ان کی نسلوں کا قیامت تک حشر کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے استعمال نہیں کی دعا، فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، میں کسی کو رحمت سے محروم کرنے والا اور ہلاک اور تباہ و برباد کرنے والا بن کے نہیں آیا، میں تو ہر اپنے پرائے دوست اور دشمن سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آیا۔ میدان احد میں آقا علیہ السلام کے چہرے پاک پر نیزے لگے، پتھر لگے، دندان مبارک کا کنارہ شہید ہوا، بے ہوش ہو گئے آقا علیہ السلام کا جسد پاک حالت غشی میں زمین پر آ گیا، سب کچھ ہوا۔ جب آپ دوبارہ طبیعت آپ کی بحال ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، عرض کیا نہیں، بد دعا کرنے کی بجائے تب بھی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ اب بھی جو پلٹ کر میرے پاس واپس آ جائے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی یہ جملہ بھی اس طرح یوں ادا نہیں کیا کہ جو شخص میری طرف اب پلٹ کر نہ آیا اسے دوزخ کا ڈر سناتا ہوں، اس کے لیے دوزخ کی خبر دیتا ہوں، پلٹ آؤ، ڈر کے بکھر گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام نے بلایا۔ اس وقت یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آ جاؤ میری طرف، جو آج پلٹ کر میری دعوت پر نہ آیا وہ دوزخ میں جائے گا، مگر اس موقع پر بھی یہ کلمہ نہیں فرمایا۔ جب بلانے کی بات کی تو یوں فرمایا کہ لوٹ آؤ، آج جو تم میں سے لوٹ کے میرے بلاوے پر آ جائے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں اس کیفیت میں کون ہے فرد بشر، کون ہے کائنات انسانی کا کوئی انسان جس کی رحمت، شفقت، احسان اور انعام، جس کا اتنا ضبط ہو نفس پر، جس کا اتنا کنٹرول ہو اپنے جذبات پر، اور اس کے غم و غصہ کی اس انتہائی کیفیت میں بھی جو اپنے دامن رحمت کو کبھی نہ چھوڑے اور اپنے مرتبہ رحمت سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی نیچے نہ اترے۔ یہ مقام صرف کائنات انسانی میں
ایک فرد مقدس کو عطا ہوا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اتنے کامل ہیں کہ جن کے کمال میں کسی جگہ نقص کا گمان ہی نہیں ہو سکتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دعا اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کے رکھ لی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی حیات طیبہ میں جو عمل تھا، جو صحابہ کرام کو جب احکام دیتے تو احکام کے دوران حضور علیہ السلام کا جو طرز عمل ہوتا، طرز فکر ہوتا، اس کے اندر بھی ہمہ وقت ہر لمحہ رحمت ہی چھلکتی. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب الحج میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میں فخاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ رب العزت نے آپ پر حج فرض کر دیا ہے، پر حج کرو حکم دیا. فقال رجل افی کل عام یا رسول اللہ فساکتا. اس نے پھر پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ فساکتا. اس نے پھر پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ فساکتا. حدیث کے لفظ حتی قالا ثلاثا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، کیونکہ حکم دیا تھا کہ حج کرو، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے. ایک صحابی اٹھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فساکت، آپ خاموش ہو گئے، جواب میں کچھ نہیں کہا. اس نے پھر پلٹ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا ہے؟ فساکت، خاموش رہے. اس نے تیسری بار سوال کیا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے تیسری بار بھی جواب یہ دیا لو قلت نعم لواجبت. آگے دوسری حدیث میں آیا لو قلت نعم لواجبت ذرونی ما ترکتکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تمہارے بار بار سوال کرنے کے جواب میں ہاں کہہ دیتا، لو قلت نعم میری زبان سے ہاں نکل جاتا، لواجبت تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. اب اندازہ کیجئے، ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. یہ آقا علیہ السلام کا مقام تشریع ہے. زبان اقدس سے نکلنے والا ایک جملہ شریعت کا حکم، شریعت کا فرض، شریعت کا واجب بنا دیتا ہے. یہ آپ کا مقام ہے، مقام تشریع. تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا. جب میں خاموش رہوں تو مجھے چھوڑ دیا کرو خاموشی میں، میری خاموشی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. اور میرے خاموش رہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہر سال فرض ہوتا تو میں کہہ دیتا نا ہاں. جب میں 3 بار خاموش رہا ہوں تمہارے جواب کے نتیجے میں، تو مطلب ہے کہ ہر سال کے لیے فرض نہیں کیا گیا، پوری عمر میں ایک بار بھی کر لو تو فرض ادا ہو جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے گویا حج کو ہر سال فرض نہ کر کے یہ بھی رحمت فرمائی، اللہ رب العزت نے رحمت کی، اور 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی ہاں نہ کہہ کر یہ بھی رحمت فرمائی. اور اگلا قاعدہ سمجھا کر کہ میں جب بھی خاموش رہوں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، میری خاموشی سے جو فائدہ اور جو سہولت تمہیں مل رہی ہے اس شریعت کے حکم میں اس کو اپنا لیا کرو، اس سے فائدہ اٹھا لیا کرو. یہ بھی قاعدہ بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کتاب الامارہ میں، باب فضیلت الامام العادل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور اے باری تعالیٰ میری امت میں اگر کسی ایک شخص کو میری امت کے کسی معاملے پر سلطانی ملی، امارت ملی، حکمرانی ملی، ذمہ داری ملی، کوئی آدمی کسی سطح پر ہیڈ مقرر ہوا، آفیسر مقرر ہو گیا، چند لوگوں کے اوپر، پورے ضلع کے اوپر، پورے صوبے کے اوپر، پورے ملک کے اوپر، ایک گھر کے اوپر، ایک محلے قبیلے کے اوپر، جو آدمی بھی میری امت کی کسی شے پر کسی معاملے میں امیر بنایا گیا، اور فرمایا فشق علیہم، اس نے ان کے اوپر اگر سختی کی، سختی سے پیش آیا، تو سختی سے پیش آنے والے کے ساتھ آپ نے دعا کی باری تعالیٰ تو بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آ. یعنی امت کے کسی بھی معاملے میں کوئی امیر، کوئی آفیسر، کوئی ہیڈ، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی منسٹر، کسی سطح کے بھی کسی افسر کو
اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا اپنی امت میں آقا علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا. عرض کیا جو سختی سے پیش آئے یعنی ان کو تنگ کرے, انہیں اذیت دے, انہیں پریشان کرے, وہ لوگ اس سے ڈریں اور کانپیں اور انہیں اس سے راحت نہ ملے, سکون نہ ملے, اطمینان نہ ملے, تو ایسے شخص کے ساتھ تو بھی سختی سے پیش آ. یہ آقا علیہ السلام تحذیر فرما رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کو کوئی آفیسر کے طور پہ آفس ملا, رسپانسبلٹی ملی, کوئی امیر بنا, سلطان بنا, اور وہ امت کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے والا ہوا, اس نے ان سے محبت کی, رحمت سے پیش آیا, شفقت سے پیش آیا, تو آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے, فرمایا باری تعالیٰ تو بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, شفقت سے پیش آنا, رحمت اور بخشش کے ساتھ پیش آنا. تو آقا علیہ السلام ایک دائمی اصول بیان کر رہے ہیں قیامت تک اپنے امت کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی سطح پر جا کر کبھی امت کے کسی ایک طبقے پر آفیسر مقرر ہوں یا ہیڈ مقرر ہوں, امیر قائم کیے جائیں, ان کو قاعدہ دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے, شفقت سے پیش آؤ گے, تو قیامت کے دن کو نگاہوں کے سامنے رکھو, اللہ اس کے بدلے میں تم سے بھی نرمی اور شفقت اور محبت اور رحمت کے ساتھ پیش آئے گا. اور اگر تم اللہ کے بندوں اور میری امتیوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی سختی کی جائے گی. اس طرح سبق دیا جا رہا ہے رحمت کا, نرمی کا, شفقت کا, سہولت کا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, اور یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں آئی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں آئی ہے. حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, آپ کو خبر ملی کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ کسی مسجد میں قبیلے کی, اپنے گاؤں میں کسی قبیلے کی مسجد کے امام ہیں, تو اپنے ذوق کی وجہ سے لمبی نماز پڑھاتے ہیں, لمبی قرات کرتے ہیں, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا کہ اے لوگو, کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں, لوگوں کو میرے دین سے اور میری راہ سے بھگانے والے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو بھی اگر موقع ملے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے, ان کی نماز کا امام بنے, تو اسے حکم ہے کہ وہ نماز کو مختصر کیا کرے, مختصر کیا کرے. کیوں؟ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ, اس لیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے صفوں پر کھڑے ہوئے مقتدیوں میں کوئی بوڑھے لوگ بھی ہوں گے, کئی ضعیف لوگ بھی ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے جو نماز باجماعت پڑھنے آیا مگر پیچھے بڑا ضروری کام ہے ان کا, انہوں نے فوری طور پہ فارغ اور کسی کام کو کرنے جانا ہے. آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے لگ جائیں گے, ضعیف نہیں کھڑے رہ سکیں گے بیچارے, کمزور نہیں کھڑے رہ سکیں گے, جن کے کام ہیں, کام کاج ہیں, انہوں نے وہاں جانا ہے, ان کا نقصان ہو جائے گا. لہٰذا مقتدیوں میں ضعیفوں کا خیال رکھو, بوڑھوں کا خیال رکھو, حتیٰ کہ ضعیف اور بوڑھے نہ ہو, جوان ہو مگر ان کے کوئی کام کاج ہیں دنیا میں, دکان چھوڑ کے آئے ہیں, بزنس چھوڑ کے آئے ہیں, کسی جگہ پہنچنا ہے, ان کے کام کاج کا خیال رکھو. لہٰذا جب جماعت کراؤ تو مختصر صورتیں پڑھو, پچھلے مقتدیوں کا خیال رکھو. اکیلے تنہا تہجد پڑھ رہے ہو, قیام اللیل ہے, پچھلے مقتدی تمہارے نہیں کھڑے, تو جیسے صحت اور تمہاری ٹانگیں اجازت دیں جتنی چاہو قرات لمبی کر لو. آپ دیکھیے کہ کتنا فلسفہ رحمت و شفقت ہے, ایک ایک پہلو کے اندر آقا علیہ السلام اپنی رحمت و شفقت کا بیان فرما رہے ہیں. آج کا پورا بیان ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. یہی مضمون انشاءاللہ تعالی آگے ہماری نشستوں میں جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.